چلیں آج کے اس گہرے مطالعے میں سیدھا بات کی تہوں تک پہنچتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی مسئلے کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک انجینئرنگ جیسی تصویر بنتی ہے۔ بالکل، ایک سیدھی سادی سی تصویر۔ ہاں، یعنی اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین میں وہ دراڑ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر بس انگلی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی خرابی یہاں ہے۔ جی، وہ ایک بہت بلیک اینڈ وائٹ معاملہ ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں یا قوموں کے عروج و زوال کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر اجتماعی تباہی کی جو نفسیات ہے، تو وہاں اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، وہاں کوئی سیدھی لکیریں نہیں ہوتی جو آپ کو سب کچھ صاف دکھا سکیں۔ بالکل نہیں ہوتی، بلکہ ایک بڑا دھندلا سا منظر ہوتا ہے جو سمجھ سے باہر لگتا ہے۔ تو آج ہم سورہ ہود کی آیات 58 سے 60 کی روشنی میں ایک ایسی ہی پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ہود اور قوم عاد کا واقعہ ہے۔ جی، اور سچ پوچھیں تو اس میں مجھے سب سے زیادہ خوفناک چیز ان کی مادی تباہی نہیں لگی، مطلب وہ تو ہے ہی، لیکن اصل ڈر اس سوچ سے لگتا ہے کہ کیسے ایک پوری کی پوری قوم بالکل ہوش و حواس میں اپنے ہی ضدی لیڈروں کے پیچھے چل کر ایک اندھی کھائی میں گرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ واقعی اس واقعے کا سب سے اہم اور شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا پہلو ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم تو بس اس کو ایک پرانی کہانی سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، ہم عموماً اسے محض ایک تاریخی یعنی ایک مافوق الفطرت واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان مخصوص آیات پر غور کریں تو یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے، یہ انسانی رویوں کی ایک مکمل کیس سٹڈی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کوئی معاشرہ سچائی کو ماننے سے انکار کر دے تو کیسا ایک فکری خلا پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ خلا کیسے زہریلے اور ہڈھرم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو چلیں اس کہانی کے بالکل اس حصے سے شروع کرتے ہیں جہاں معاملات اپنے حتمی انجام تک پہنچ چکے تھے۔ جی، بچاؤ کے مرحلے سے۔ مطلب جب ایک قوم پر تباہی کا حتمی فیصلہ آ جائے تو اس وقت ان چند لوگوں کا کیا بنتا ہے جو حق پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آیت 58 ہمیں بتاتی ہے کہ جب حکم آیا تو ہود اور ان کے ساتھیوں کو ایک خاص رحمت کے ذریعے بچا لیا گیا۔ برحمت منا، یعنی ہماری طرف سے ایک رحمت۔ جی، اور آگے کہا گیا کہ انہیں ایک عذاب غلیظ سے نجات دی گئی۔ اب مجھے یہ اصطلاح تھوڑی عجیب لگی۔ عذاب دردناک ہو سکتا ہے، خوفناک ہو سکتا ہے، لیکن غلیظ یعنی گاڑھا یا کثیف، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ لفظ غلیظ کا استعمال یہاں محض ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل اس تباہی کی جو طبعی نوعیت ہے اسے بالکل درست انداز میں بیان کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، غلیظ کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس کی کثافت یا ڈینسٹی اتنی زیادہ ہو کہ وہ ہر خالی جگہ کو بھر دے۔ فرض کریں کوئی گیس یا کوئی پریشر جو پورے ماحول پر ہر طرف سے محیط ہو جائے۔ یعنی کوئی ایسی چیز جس میں کوئی خلا یا بچاؤ کی جگہ نہ ہو۔ بالکل، یہ ایک ایسا عذاب تھا جس میں کوئی گیپ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تباہی اس قدر ہماگیر تھی کہ کسی طبعی جائے پناہ، کسی مضبوط قلعے یا بھاگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو اگر میں اسے آج کی زبان میں یعنی کسی جدید تمثیل سے سمجھوں؟ جی بتائیں۔ مطلب یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی سیلاب آ رہا ہو اور آپ کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر جان بچا لیں۔ بالکل نہیں، وہ تو ایک عام مادی بچاؤ ہے۔ ہاں، تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان کسی ویکیوم چیمبر میں پھنس گیا ہو جہاں سے ساری آکسیجن کھینچ لی گئی ہو۔ اب وہاں وہ جتنا مرضی تیز بھاگے یا دیواریں پھاندے وہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ ماحول ہی ناقابل رہائش ہو چکا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے، بالکل ایسا ہی منظرنامہ تھا۔ تو ایسے میں اس کی اپنی طاقت تو کچھ نہیں کر سکتی۔ بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور اسے ایک آکسیجن ماسک پہنا دے۔ کیا یہ جو آیت میں رحمت کا ذکر ہے یہ وہی آکسیجن ماسک ہے؟ 100%۔ جب تباہی اتنی کثیف ہو کہ انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں مارنا بالکل بیکار ہو جائے تو بچاؤ مادی قوانین پر نہیں رہتا، وہاں صرف ایک غیر معمولی مداخلت ہی کام آ سکتی ہے۔ اور قرآن نے اسے ان کی اپنی طاقت نہیں کہا۔ بالکل، قرآن اسے کوئی جسمانی کمال نہیں کہہ رہا بلکہ برحمتم منا کہہ رہا ہے، یعنی خالص رحمت۔
اس رحمت نے ان کے گرد ایک ایسا ناقابل تسخیر حفاظتی حصار بنا دیا جو اس ویکیوم چیمبر میں آکسیجن کا کام کر رہا تھا۔ واہ! اور یہ رحمت ان کے ایمان کی وجہ سے تھی؟ جی، یہ ان کی سچائی پر ڈٹے رہنے کا براہ راست نتیجہ تھا۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اس سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر وہ عذاب اتنا خوفناک اور محیط تھا کہ کوئی مادی راستہ بچا ہی نہیں تھا، تو آخر اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا؟ ان کے جرائم کیا تھے؟ ہاں نا، کوئی چھوٹی موٹی سماجک برائی پر تو ایسا ویکیوم چیمبر والا عذاب نہیں آتا۔ تو بات اس نہج تک پہنچی کیسے؟ اور اگلی آیت یعنی آیت 58 اس کی پوری اناٹمی سامنے رکھ دیتی ہے۔ بالکل، اور اس میں 3 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ جی۔ پہلی یہ کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، دوسری رسولوں کی نافرمانی کی، اور تیسری بات جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ کہ انہوں نے ہر ضدی جابر کی پیروی کی۔ ہر ضدی جابر۔ اور اگر آپ ان تینوں باتوں کو آپس میں جوڑیں تو آپ کو کسی بھی تہذیب کے زوال کا ایک مکمل منطقی تسلسل نظر آئے گا۔ یعنی یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک دوسرے کا سبب اور نتیجہ ہیں۔ دیکھیں، جب ایک معاشرہ واضح نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی وہ نشانیاں جو سچائی کی دلیل ہوتی ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک خلا پیدا ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، ایک بہت بڑا فکری اور اخلاقی خلا۔ سچائی کا انکار انسان کو کسی پرسکون جگہ پہ کھڑا نہیں رہنے دیتا۔ جب آپ حق کو چھوڑتے ہیں تو آپ کا اندر کسی نہ کسی متبادل چیز پر یقین کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ صحیح، انسان خالی پن برداشت نہیں کر سکتا۔ جی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب سچ کا راستہ چھوڑا جاتا ہے تو اس خالی پن کو ہمیشہ ضدی، ہٹ دھرم اور جابر لوگ ہی بھرتے ہیں۔ میں اس بات کو تھوڑا اور کھولنا چاہوں گا کیونکہ یہ آج کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ میں ایسے سوچ رہا تھا۔ جی بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک گھنے جنگل میں ہوں۔ آپ کے پاس ایک بالکل درست قطب نما موجود ہے جو صحیح سمت بتا رہا ہے، لیکن آپ اپنی انا یا کسی ضد میں آ کر اس قطب نما کو پتھر مار کے توڑ دیتے ہیں۔ یعنی الہی نشانیوں کا انکار کر دیا۔ بالکل۔ اب آپ اندھیرے میں کھڑے، کوئی سمت نہیں پتا، تو ایسے میں آپ کسی ایسے شخص کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس کی آواز بہت اونچی ہو، جو چلانے میں ماہر ہو، جس میں بہت زیادہ جھوٹا اعتماد ہو۔ ہاں، چاہے وہ بندہ پورے اعتماد کے ساتھ سیدھا کسی کھائی کی طرف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ قطب نما والی مثال اس پوری نفسیات کو بڑی خوبی سے واضح کرتی ہے۔ عربی میں جو لفظ ہے نا، جبارن عنیدن، یہ بالکل اسی کردار کی تصویر ہے۔ جبار اور عنید دونوں الگ الگ الفاظ ہیں۔ اس ذریعے اپنی بات منوائے، جس کی آواز میں ایک دبدبا ہو، اور عنید کا مطلب ہے وہ شخص جو حق کو پہچانتا ہو لیکن تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دے۔ تو جب معاشرے اپنا قطب نما توڑتے ہیں تو وہ ایسے ہی جابروں کے سیر میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، ان کی ہٹ دھرمی عوام کو ایک طرح کا جھوٹا تحفظ دیتی ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی، اور شاید یہ انسانی فطرت کا کوئی تاریک پہلو ہے، کیا ہمارے اندر خود کو تباہ کرنے کی کوئی جبلت ہوتی ہے؟ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ مطلب جب سچائی بالکل صاف ہے، قطب نما موجود ہے، اور سامنے والا شخص صاف کھائی کی طرف جا رہا ہے، تو پوری قوم اس کے پیچھے کیوں چل پڑتی ہے؟ کیا روب اور تکبر سچائی سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ خودکشی کا شوق نہیں ہے، یہ دراصل خوف اور عدم تحفظ کی نفسیات ہے۔ جب انسان رب کی نشانیوں سے منہ موڑتا ہے تو وہ کائنات کے سب سے بڑے سہارے سے کٹ جاتا ہے۔ صحیح، وہ اندر سے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ اندر سے شدید خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس ڈر کو چھپانے کے لیے اسے کوئی ایسا سہارا چاہیے جو دنیاوی لحاظ سے بہت مضبوط نظر آئے۔ اچھا، تو وہ جابر لیڈر انہیں وہ مضبوط سہارا لگتا ہے؟ جی، ایک لیڈر جو کسی کی نہیں سنتا، جو بس اپنی منواتا ہے، وہ اس ڈرے ہوئے ہجوم کو بہت اپیل کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو اتنے اعتماد سے بول رہا ہے، شاید یہی ہمیں بچا لے۔ حالانکہ وہ انہیں سیدھا اس ویکیوم چیمبر کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اپنی ضد میں وہ انہیں اسی عذاب غلیظ میں دھکیل دیتا ہے جہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک سائیکل ہے، اور ہم یہ رویہ آج بھی تو دیکھتے ہیں نا۔ جب لوگ حقائق کو رد کر دیتے ہیں تو بس اونچی آواز والوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ چلیں واپس آیات کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سچائی چھوڑی، ایک متکبر جابر کو چنا اور اس نے آپ کو تباہی میں دھکیل دیا۔ اب اس سب کا انجام کیا ہوا؟ آیت 60 ہمیں بتاتی ہے کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت ڈال دی گئی اور قیامت کے دن بھی، اور اعلان ہوا کہ الا بادن یعنی دوری ہے عاد کے لیے۔ اور یہ اس پوری داستان کا سب سے سنگین حصہ ہے۔ یہاں دوہری لعنت کی بات ہوئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ہمیں پہلے لعنت کا اصل مطلب سمجھنا ہوگا۔ ہم عام بول چال میں اسے محض برا بھلا کہنا سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ الہی فیصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جانا۔ یعنی اسی رحمت سے دور کر دیا گیا جس نے حضرت ہود کو بچایا تھا؟ بالکل، اسی رحمت سے انہیں کاٹ دیا گیا۔ میں یہاں تھوڑا سا مختلف سوچ رہی ہوں۔ شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے، یہ جو مستقل لعنت اور مکمل دوری کا تصور ہے، کیا یہ حد سے زیادہ سخت نہیں لگتا؟ بظاہر سخت لگ سکتا ہے، لیکن میرا مطلب ہے ہم سنتے ہیں کہ معافی کی گنجائش ہوتی ہے، واپسی کا راستہ ہوتا ہے، تو یہاں دروازہ بالکل کیوں بند کر دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے غلط لیڈر چن لیے؟ اگر آپ اس پورے میکنزم کو دیکھیں تو یہ کوئی جذباتی غصہ نہیں ہے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت اور معلول کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے۔ وہ کیسے؟ یاد کریں ہم نے بات کی تھی کہ اس عذاب سے بچنے کا واحد آکسیجن ماسک کیا تھا؟ اللہ کی رحمت۔ اب جو قوم مسلسل نشانیوں کو جھٹلاتی رہی، رسولوں کی نافرمانی کرتی رہی اور جابروں کے پیچھے بھاگتی رہی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ آکسیجن ماسک خود ہی توڑ دیا۔ بالکل، انہوں نے وہ ماسک خود اتار کر پھینک دیا۔ لعنت ان پر زبردستی مسلط نہیں کی گئی، انہوں نے خود کو رحمت سے کاٹ لیا۔ جب آپ روشنی سے دور بھاگیں گے تو اندھیرا تو مقدر بنے گا نا۔ تو یہ سزا کوئی نیا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے اعمال کی حقیقت تھی۔ یہ تشریح واقعی اس کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز، اس آیت کے بالکل آخر میں ان کے لیے جو نام استعمال ہوا ہے، قوم ہود یعنی ہود کی قوم، اس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ مطلب عین تباہی کے وقت جب انہیں مٹایا جا رہا ہے، انہیں ہود کی قوم کہنا اس پورے المیے کو بہت تکلیف دہ نہیں بنا دیتا؟ آپ نے بالکل اس واقعے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ محض ایک نام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا طنز اور ایک انتہائی گہرا المیہ ہے۔ ہاں، کیونکہ ان کے پاس ہدایت لانے والا کوئی باہر سے تو نہیں آیا تھا، وہ تو انہی میں سے تھا۔ بالکل، انہی گلیوں میں پلا بڑا تھا۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی، وہ نجات کا ماسک ان کے بالکل سامنے تھا، اور تاریخ انہیں اسی نبی کے نام سے جانتی ہے۔ پھر بھی انہوں نے اپنے چراغ کو چھوڑ کر ان جابروں کو چنا۔ کیا اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، اور اسی لیے جب آخری فیصلہ سنایا گیا تو انہیں یاد دلایا گیا کہ تم کوئی بھٹکی ہوئی لاوارث قوم نہیں تھے، تم قوم ہود تھے۔ پہچانے جاتے ہو، وہ دن رات تمہیں پکارتا رہا، تمہیں اس گھٹن سے خبردار کرتا رہا، لیکن تمہارے تکبر اور جھوٹی طاقت کے نشے نے تمہیں اندھا کر دیا۔ انہوں نے خود وہ ہاتھ جھٹک دیا جو انہیں بچا سکتا تھا۔ جی، تو جب تم نے ہود کا راستہ چھوڑا تو اب تم پر وہی دوری ہے جو تم نے خود چنی۔ یہ نام دراصل انہیں ان کا اپنا انتخاب یاد دلا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے فکری سفر کو سمیٹیں، جو کچھ ہم نے ان آیات سے سیکھا، آج کے انسان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں 3 بہت واضح سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ جب حالات بالکل گھٹن زدہ ہو جائیں تو بچاؤ مادی طاقت میں نہیں بلکہ سچائی پر ڈٹے رہنے اور الہی رحمت میں ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا، سچائی اور نشانیوں کا انکار کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا خلا بناتا ہے جو ہمیشہ جابر اور متکبر قیادت کو جنم دیتا ہے۔ اور تیسرا، غلط قیادت کی اندھی تقلید کا انجام کوئی وقتی نقصان نہیں ہوتا، یہ انسان کو اس کی اصل لائف لائن سے کاٹ کر مکمل تباہی کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ یہ واقعی کوئی عام معلومات نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی آنکھیں کھول دینے والا سبق ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ اصول وقت کے پابند نہیں ہیں۔ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جہاں معلومات اور شور کا ایک سیلاب ہے، ہمیں ہر روز یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم عقل کے پرسکون قطب نما کی مانیں گے یا ان آواز والے جابروں کی جو ہمیں جھوٹا تحفظ بیچ رہے ہیں۔ بالکل، قیادت کا یہ انتخاب اور سچائی کا امتحان
کل بھی تھا اور آج بھی اتنا ہی سنگین ہے۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی؟ ہم نے دیکھا کہ قوم عاد کی تباہی کی وجہ ہر ضدی جابر کی پیروی کرنا تھی۔ تو جب معاشرہ سچائی کا انکار شروع کرتے ہیں تو وہ اخلاقی زوال کی ڈھلان پر گرتے گرتے کس مقام پر جا کر اس نہج پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں ایک نہیں بلکہ ابھرنے والی ہر اونچی آواز درست لگنے لگتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ جب سچائی کو پرکھنے کا کانٹا ہی ٹوٹ جائے تو کیا معاشرے اجتماعی طور پر کسی ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پار کر لیتے ہیں جس کے بعد انہیں اندھیرے کے سوداگروں کے سوا کوئی نجات دہندہ وزر ہی نہیں آتا؟ اور کیا اس اجتماعی پاگل پن سے واپسی کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس سوال پر ہم سب اپنے اپنے معاشروں کو دیکھتے ہوئے ضرور غور کریں۔